بیک ونس اگین. اور ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں جی اسے انٹرنیٹ کا دور کہا جاتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن بھی آپ تک پہنچ رہی ہے, بہت ساری غلط اور مس انفارمیشن بھی پہنچ رہی ہے, لیکن اویئرنیس کافی زیادہ لوگوں کو ہو گئی ہے. اور میڈیا جب سے ہے, میڈیا کو بھی پاکستان میں کافی ٹائم ہو گیا ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے میڈیا آؤٹ لیٹس پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کی طرف نہ جایا جائے, کس طریقے سے منشیات کا دھندا جائے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو پورا مافیا ہے یہ سرگرم ہے. بیچ میں خبریں بھی آتی ہیں جی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اس وقت میں بات کروں گی شہر قائد کراچی کی, جہاں پر اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کم عمر لڑکے لڑکیوں کو جو کہ اسکول کے طالب علم ہے. یعنی سوچیں اسکول میں آپ کا کتنا کچا ذہن ہوتا ہے, کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے, بہت کچھ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. اور اسکول ایک بڑا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تصور کیا جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. یعنی اسکول ہماری وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں کسی بھی کہتے ہیں نا غیر نصابی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوتی, اور بچوں کو باقاعدہ ایسے ٹرین کیا جاتا ہے کہ انہیں معاشرے کا ایک باعزت شہری بننا ہے. لیکن یہاں پر بھی ان منشیات فروشوں کی ایکسس ہو گئی ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ریسٹورنٹس میں جانے والے جو لوگ ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, کیفیز ہیں, وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ ممنوع ادویات اور منشیات فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے. رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 9 عمر لڑکوں, لڑکیوں اور طلبہ کو منشیات سپلائی کی جا رہی ہے. آئی جی سندھ نے اس معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے اسپیشل برانچ کو فوری اور سخت اقدامات کرنے کی ہدایت تو کر دی ہے. آئی جی سندھ نے ایسے اسکولز اور ریسٹورنٹس کی نگرانی کا بھی حکم دیا ہے, ہوپ فلی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوں. اور آئی جی پولیس کی جانب سے جاری مراسلے میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو مصنوعی ادویات اور منشیات کی سپلائی کرنے والوں کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. تو یہ معاملہ اب کہاں تک گیا ہے, اس سارے نوٹس دینے کے بعد کیا صورتحال بنی ہے, اسی پر بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ, سب ظاہر ہے آپ سب ان سے واقف ہیں, اس طرح کرائم کی سٹوریز ہمارے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں اور پھر وہ فالو اپ بھی ہمیں اس حوالے سے بتاتے ہیں. ساتھ ہی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ خادم حسین رن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, ویلکم ٹو باخبر سویرا. نذیر سب سے پہلے یہ بتائیے گا, دس از ویری الارمنگ کہ اسکول میں بھی اب بچے محفوظ نہیں ہیں, تو وہاں تک ایکسیس کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ انتہائی اہم ایشو ہے, بڑا مسئلہ ہے, جس سے آپ کے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہ مستقبل کے معمار وہ بچے جن کا کچا ذہن ہوتا ہے. آئی جی سندھ کی جانب سے جب یہ گزشتہ روز ایک خط سامنے آیا تھا جس میں اسپیشل برانچ, ایڈیشنل آئی جی کراچی اور تمام جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ اور جتنے بھی زون کے ڈی آئی جیز ہیں جو پورے سندھ کے, ان کو خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو باوثوق یہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو کم عمر بچے بچیاں جو اسٹوڈنٹس ہوں یا کیفیز یا ریسٹورنٹس میں جانے والے ہوں, ان کو باقاعدہ منظم طور پر سینتھیٹک اور آرگینک ڈرگ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. جس کے بعد انہوں نے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو بھی مینشن کیا ہے اور کہا کہ ایسے تمام مقامات کی کڑی نگرانی کی جائے, رپورٹس تیار کی جائیں, ان رپورٹس کی روشنی میں پھر آپریشن پولیس اس پر کارروائی کرے گی. جو سنتھیٹک ڈرگ ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے. آرگینک وہ ہوتا ہے جس طرح چرس وغیرہ یا وہ چیزیں جو باقاعدہ کاشت کی جاتی ہیں اس کے بعد ان کو کیا جاتا ہے, ان کے بنسبت جو سنتھیٹک ہے جن کو مصنوعی طریقے سے سائنسی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے, جس میں سب سے زیادہ مہلک آئس کرسٹل وغیرہ جنہوں نے کئی زندگیاں ختم کر دی, اور آئس پینے والا پھر کچھ عرصے بعد کسی کام کا نہیں رہتا. بچوں کو آرگینک اور سینتھیٹک ڈرگ کے علاوہ جو مصنوعی ادویات ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں کسی طریقے سے بھی کہ یہ کھا لو تو اس سے پڑھائی تیز ہوگی, آپ زیادہ جاگ سکو گے. تو یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. اسپیشل برانچ کو خصوصی طور پر اس لیے بھی ٹاسک دیا گیا کہ اسپیشل برانچ اصل میں وہ پولیس کا وہ خفیہ ادارہ ہے جس کا کام ہے آئی آر یعنی کہ انفارمیشن رپورٹس جاری کرنا, اور اس رپورٹ کے اوپر کیونکہ وہ مصدقہ رپورٹ ہوتی ہے تو پھر اس پر پولیس کارروائی کرتی ہے. جس کا سب سے بڑا کام ہم نے جو اسپیشل برانچ کا دیکھا ہے وہ کراچی سمیت پورے سندھ بھر میں جو ٹاسک فورس نے کارروائیاں کی تھی گٹکا ماوا کا جو منظم کاروبار ہے, جس میں تقریباً 90 کے قریب, جس میں 2 ایس ایس پیز بھی شامل ہیں, 2 ایس پیز بھی شامل ہیں, 90 کے قریب پولیس افسران و اہلکاروں کو نہ صرف سزائیں دی گئی, میجر پنشمنٹ دی گئی, بلکہ سندھ بھر میں بھرپور کارروائیاں کی گئی. اور اب اس پر بھی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ تمام ایسے جگہ ہیں جو اسکول ہوں, کیفیز ہوں, ریسٹورنٹ ہیں, شیشہ بار ہیں, ان تمام کی جو ہے نا باقاعدہ شیشے کی تو معاملت بھی ہے, اس پہ پابندی بھی ہے, اس کے باوجود بھی. خادم حسین صاحب سر بتائیے گا کیا تحقیقات میں اب تک پتہ چلا ہے, اور جیسے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ
اسکول تو بڑا ایک ریسٹرکٹڈ سی آپ کی جگہ ہوتی ہے. ایون بہت سارے اسکول جو باہر آپ کے کچھ آ جاتے ہیں کھانے کے اسٹال لے کے, ان کو بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو ہاؤ دے ہیو ایکسیس ٹو چلڈرن لائک اسکول گوئنگ چلڈرن؟ ویری انفارچونیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو دنیا میں کراچی کی پاپولیشن کے حساب سے چھٹا بڑا شہر ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو یوز آف ڈرگس ہے اس میں یہ دنیا کا نمبر 2 پہ آتا ہے کراچی. تو جس حساب سے ڈرگ ایڈکٹس ہیں ڈیفینیٹلی اسی حساب سے آرگنائزڈ مافیاز کام کرتے ہیں. یہ آرگنائزڈ کرائم ہے. اور ایک سروے کے مطابق جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کالج اسٹوڈنٹس یا جو جن کو ہم کہیں کہ 15 سال کی عمر اور تھوڑے سے بڑے, وہ 50% آف جو پاپولیشن ہمارے اسٹوڈنٹس کی وہ اس وقت انوالو ہو گئے ہیں اس میں, یا ایڈکٹس ہیں یا اس میں ڈرگس میں ہیں. تو اسی لیے ٹاسکنگ کی گئی ہے اسپیشل برانچ کو. اور آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, کیسے اسکول میں کیسے پہنچ رہی ہے, کس کے ذریعے پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں اٹس اے ویری سمپل کہ جہاں پہ پیسہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اندر کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. میں تھوڑا اس میں کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ جو پوش ایریاز کے اسکولز ہیں, جو مہنگے اسکولز ہیں, ان میں یہ زیادہ تر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں, کیونکہ یہ بڑی مہنگی اسٹیٹس سمبل اپنی جگہ پہ, لیکن یہ مہنگے ڈرگس ہیں جیسے کوکین ہو گیا یا آئس یا کرسٹلز. یہ عام فائنینشیل جو کیپیسٹی والا آدمی ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میرے خیال میں 10,000 روپے کا گرام ہے. بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر سوسائٹی کے سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو پولیس کے بلیک شیپس ہوتے ہیں, جو ہماری سوسائٹی کے ہوتے ہیں, جو اسکولز کے ایڈمنسٹریشن سے جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ابھی اس کو ہم ایگزیکٹلی تو آپ کو فگر نہیں بتا سکتے, لیکن وی ہیو اسٹارٹیڈ آن اٹ اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے کراچی میں لسٹنگ کی ہے ڈرگ پیڈلرز کی, تو 960 ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کانٹیکٹس جو اس چیز میں انوالو ہیں. پورے سندھ کا ہم کر رہے ہیں, وہاں پہ 3,300 کے لگ بھگ جو ایسے لوگ ہیں وہ اس کام میں انوالو ہیں. اب ان میں سے ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اسکولز پہ سپلائیز میں انوالو ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دس آپریشن ول بی کیریڈ ویری سون, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. نظیر, کیا یہ جو ہم ریسٹورنٹ کی بات کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اسکول کے حوالے؟ اچھا, انٹرنیٹ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے, آن لائن بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ریسٹورنٹ میں تو باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ وہاں سلسلہ جاری ہے. تو دیکھیں یہ ڈیفینس کلفٹن کے ریسٹورنٹس ہیں, زیادہ تر شیشہ کیفیز ہیں. اسی طرح آپ گلستان جوہر یا ان جگہوں پر بھی دیکھیں, صفورہ گوٹ کی جانب بھی ہیں, کراچی کے مختلف علاقوں میں, سینٹرل میں بھی ہیں. تو یہاں پر بڑی تعداد جو شیشہ پینے کے لیے آتی ہے وہی جگہ میٹنگ کے لیے بھی یوز کی جا رہی ہیں, وہی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یوز کی جا رہی ہیں. لڑکیاں بھی شیشہ کیفے چلا رہی ہیں. اس جتنا زیادہ وہ ممنوع کام ہوگا نا اس میں اتنا ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے, اور جس کام میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی اس کو آرگنائز طریقے سے کرنے میں پولیس کا کہیں نہ کہیں کردار آ جاتا ہے. جیسے خادم بھائی نے بتایا کہ بلیک شیپس انوالو نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو کراچی پولیس ہو یا مجموعی طور پر پورے سندھ پولیس, آئی جی سندھ کی جانب سے سب سے پہلے بلیک شیپس کے خلاف جو ہے نا وہ کام کیا گیا. اسپیشل برانچ مسلسل رپورٹیں بنا رہی ہوتی ہے, اور جب وہ رپورٹ ویریفائی ہو جاتی ہے تو خاموشی سے اس اہلکار یا چاہے افسر اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے کارروائی کر دی جاتی ہے. جو کرائم ریٹ ہے, کسی بھی ہم کرائم کی بات کریں یا منشیات کی بات کریں, جو ریٹ ہے کنوکشن کا وہ ریٹ نہیں ہے, گرفتاریوں کی وہ تعداد. کنوکشن اصل میں ہماری جو پروسیکیوشن ہے, ہمارے جو زیادہ تر تفتیشی افسر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ملزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں بھی بلیک شیپس کی تعداد ہے, کیونکہ ان کو پیسہ وہاں ملتا ہے جہاں پر ان کے کوئی بڑا کیس ہوتا ہے. کنوکشن ریٹ اگر اس کا بڑھ جائے تو یہ کاروبار شاید آدھے سے بھی کم ہو کر رہ جائے اور باقی کام پولیس خود کر لے. خادم بھائی سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ چاہے سنتھیٹک ڈرگ ہو یا آرگینک ہو, کراچی میں کوئی چیز تیار نہیں ہوتی, تو یہ یہاں تک پہنچتی کیسے, کیا راستوں سے پہنچتی ہے؟ انفارچونیٹلی جو 90% اوپیائٹس ہیں, جو 40% سنتھیٹک ڈرگس ہیں, وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان سے آتی ہیں ہمارے پاس. ہم اس کو بارڈر کرتے ہیں اور اس لیے زیادہ ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ ہوتی ہے. لانگ روٹ افغانستان ٹو کراچی. دیکھیں ہمارے پاس کراچی کے لیے 4 طرف سے راستے آتے ہیں, جو 2 بلوچستان کی طرف سے آتے ہیں, 2 پنجاب کی طرف سے آتے ہیں. ان چاروں روٹس کو یوز کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, اور انہی روٹس پہ جو ہے وہ مختلف اسٹیشنز ہوتی ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے تھوڑا ٹائم تو ان کو لگتا ہے, لیکن ان کی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی ہے. آپ نے جو لیجسلیشن کی بات کی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ
اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر پولیس کام بھی کر رہی ہے اور گرفتار بھی کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال 8,715 لوگوں کو گرفتار کیا 6,700 کیسز میں, لیکن وہ تقریباً سب بیل پہ ریلیز ہو جاتے ہیں. ہماری لیجسلیشن اور لا جو ہے وہ اتنا, ہماری کنوکشن صرف 3% ہے, 3 to 4% اس میں ہوتی ہے. تو 100 میں سے 4 لوگوں کو اگر سزا آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ 96 دوبارہ واپس اسی سسٹم میں جا رہے ہیں اور دے گیٹ ان کے پاس پیسہ بھی ہے. ڈرگ منی میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, اچھے لائرز بھی کر لیتے ہیں وہ, اور جب وہ کورٹوں سے باہر آ جاتے ہیں, جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے گیٹ انکریجڈ, اور یہ پھر ایک ویشس سائیکل ہے جس میں ان کے ٹارگیٹس جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ ایزیلی اپنا کام کر رہے ہیں. ڈرگ کا استعمال ظاہر ہے اتنا تباہ کن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف راغب ہونا, تو کیا اویئرنیس پروگرام بھی کچھ ہونا چاہیے, اس پہ کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی, صرف پولیس کے ایکشن سے جو ہے وہ سولیوشن نہیں ہے اس کا. پیڈلرز پہ ایکشن ہونا چاہیے, لیجسلیشن بہتر ہونی چاہیے, ری ہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. جو ڈرگس میں انوالو ہو گئے ان کو ہم ری ہیبلیٹیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اویئرنیس, ناٹ تھرو میڈیا اونلی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. آپ کے سکولز کا بھی ہے, کالجز, دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہم بھی پیرنٹس ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھے اسکولز میں ایڈمیشن کروا دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے دوست کون ہیں, کس ٹائم پہ کس سے ملنے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ملتا ہے, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں. اور اچھی بات ہو کہ اگر ان کے لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز یا موبائل فون پر پیرنٹس کی ایکسیس ہونی چاہیے. آج کل کے سوسائٹی میں ہم اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ کسی کی پرائیویسی میں جانا, لیکن بچوں کو تو ابھی سکھانا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم لوگ شاید اس قسم کے ٹیبوز میں ہیں کہ کسی کے موبائل کو نہیں دیکھنا یا کسی کے لیپ ٹاپ کو نہیں چیک کرنا. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے. اگر اویئرنیس بھی کرنی ہے تو پیرنٹس کی کرنی ہے. یہاں سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا جو پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے, جو پرائم کانٹیکٹ ہوتا ہے, وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی تو بہتر معاشرہ جو ہے پروان چڑھے گا. تھینک یو سو مچ. نذیر, اب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ نہیں, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. خادم حسین صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.